अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। उलाद ड्रामा आया, ख़त्म हो गया, लेकिन आपने क्या सबक सीखा? उलाद ड्रामा तो हर बंदे को सबक दे के जाता है, बेटों को, बेटियों को, माँ बाप को। मैं बताता हूँ कैसे माँ बाप को, और सबसे ज़्यादा मुस्कान जैसी बहुओं को, जो कि दो इस ड्रामे में दिखाई गई थी, सबसे छोटे की और दरमियान वाले की। उनको तो मैं पूछता हूँ ना अभी कि भाई आप जैसी लड़कियों का क्या बनेगा? ठीक है, अब माफिया मांगती फिर रही है। और टीचर अम्मियों को, टीचर अम्मी कौन? मुस्कान की वालदा, जो कि माशरे में भरी पड़ी हैं, दर्जनों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं मैं कहता हूँ। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो देखें। ठीक है, उलाद ड्रामे की 40 किस्तें आई, 30 किस्तें आई, 32 आई, जितनी भी आई देख ली ना। अब जरा मेरी बात सुने। माशरे में इतनी ज़्यादा जो सा ना वो मिस मैनेजमेंट हो गई है रिश्तों में, और घरों में सुकून नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? एक बंदा, जिस तरह कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती, एक बंदा घर में गलत निकल आया ना, पूरे घर का हंसता बसता सुकून तबाह कर देता है या कर देती है। लेकिन जहाँ पे बहू बेटा और जिस तरह ये उलाद ड्रामे में दिखाया है, सारे इस तरह के निकल आए, तो उस घराने का क्या हाल होता है? हकीकत में ऐसा ही होता है जो उलाद ड्रामे में दिखाया है। और फिर बाद में बड़े आराम से कह देते हैं माफ़ कर दो। नो वे, नो वे। मेरी नज़र में 0% इस पर माफ़ी बनती है। क्यों? माफ़ी गुनाह की नहीं, गलती की होती है। गुनाह की सज़ा होती है, गुनाह का जो गुनाह आप करते हैं उसकी सज़ा होती है। और ये गुनाह नहीं तो और क्या है? मुनी के साथ जो हुआ, माँ बाप को जो सड़क पे धिक्के दिए, वो तकब्बर घमंड किधर गया? मुस्कान का, जो माँ बाप को निकाल रही थी और अब कह रही है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि अपनी औलाद चलेगी, अब अपनी गोद सारी उम्र के लिए हरी नहीं हो सकती। मतलब अब उसे डॉक्टर ने कहा कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। क्योंकि इसलिए क्यों नहीं बन सकती पता है आपको? इसलिए क्योंकि ये माँ बनने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रहा था कि ये इतनी बदतमीज लड़की जो होती है, ये भी किसी की माँ होगी जो अपनी माँ से टीचिंग लेके अगलों का घर तबाह कर दे, उनको घर से निकाल दे और सब कुछ। तो देखे ना ड्रामे में कितना अच्छा सबक दिया कि खुदा ने भी कह दिया ऐसी लड़की माँ ही नहीं बन सकती, क्योंकि ये माँ बनने के काबिल ही नहीं है। माँ के 3 दर्जे होते हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ 3 दर्जे, पहले माँ के होते हैं, फिर बाप का चौथा दर्जा होता है। और ऐसी लड़कियाँ माँ बनती जिन्होंने अगली नस्ल चलानी, जो सोच समझ के प्लानिंग के तहत ऐसे बैठ के कापी पेंसिल ले के प्लानिंग करती हैं कि अगले को कैसे तबाह करना, कैसे हंसता बसता घराना तबाह करना है। वो ड्रामे के अंदर आपने देखा होगा, एक तस्वीर लगी थी, उसके अंदर पूरी फैमिली थी, 3 बेटे, मियाँ बीवी, जलाल साहब, उनकी बेटियाँ 2 और फिर बहू हैं। तो वो 7 8 10 लोग थे और बड़े खुश ऐसे तस्वीर में, और वो घराना ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। मैं आपको बताऊँ, ये घराना छोड़े, नस्लें तबाह हो जाती हैं ऐसी लड़की घर में आ जाए, और ऐसे बेटे अगर पैदा हो जाएं जिन्होंने, ये 3 बेटे दिखाए हैं जिन्होंने ये सलूक किया है। कोई पैसे की लालच में पीछे पड़ा हुआ है, और कोई जो सा है आप देख सकते हैं कि बीवी की मोहब्बत में, जानबरीदी में, नशे में, और एक जो सा है वो क्या कहता है कि वो कहता है कि वो बल्कि 2 पैसे की, और एक जो सा वो बीवी से कान भरवाता रहा। तो कहने का मकसद ये ड्रामा तो सबक अमोज़, क्या सबक ही सबक हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, हर बंदा, हमारे माशरे में आदत है, अपनी गलती कोई नहीं देखता, उस पर आंखें बंद कर लेते हैं और दूसरे की गलती देखते हैं। जहाँ दूसरे की गलती नज़र आएगी वहाँ पे लोग कहते हैं कि हाँ ये गलत है, ये ठीक होना चाहिए। जहाँ अपनी गलती होती है वहाँ पे लोग डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। हर कोई, मेरे घर में भी होगा, मैं भी होऊंगा, हर कोई करता है, डबल स्टैंडर्ड करता है। मैं अपना वाकया भी इवन यहाँ पे शेयर करता हूँ बाज़ औक़ात कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ कि मेरी एक शादी हुई, उसने मुझसे खुला लिया और मैंने शुक्र किया। क्यों शुक्र किया? क्योंकि वो ना होती आई मेरी ज़िंदगी में तो मैं पागल हो गया होता या मर गया होता। इतनी मतलब खौफनाक चीज़। तो मुझे एक मेरा कज़न ने कहा कि आप ये बात कर देते हैं रिव्यू के अंदर, अपना वाकया भी बयान कर देते हैं बाज़ औक़ात, तो नाम तो आप नहीं लेते किसी का, लेकिन आप बयान करते हैं तो आपको होता नहीं कि वो कुछ करें ना या कहें ना। मैंने कहा क्या करेंगे, केस करें। ये खुद लड़कियां जो सी हैं सारा दिन सोशल मीडिया पे लड़कों का नाम, और कहती हैं नेम एंड शेम करती रहती हैं। यानी कि इनको नेम एंड शेम करो कि ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे, और इनकी स्टोरियाँ बताती हैं। और हम जो सा अगर हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो, ठीक है, हमारे साथ ज़्यादती हो, तो हम ना कोई बात करें। ठीक है, मेरे साथ खुद ज़्यादतियाँ हुई, मेरे साथ खुद मैं टॉर्चर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों सीन मैंने देखे, अच्छा तरीन भी, बुरा तरीन भी, बुरा तरीन पास्ट में, अच्छा तरीन प्रेजेंट में। तो कहने का मकसद ये है कि मैं एक एक्सपीरियंस से बात करता हूँ कि एक लड़की या एक लड़का या कोई भी आपके घर को तबाह कर सकता है, और ये औलाद ड्रामे ने साबित किया, और मैं इस चीज़ को जानता हूँ हकीकत में। अब इसमें एक बात सबसे ज़रूरी सुने। वो बेटा कहता है कि जो बोओगे वो ही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो जिसकी फसल लगाओगे वही निकलेगा।
کہ مطلب مسکان کو کہتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ تمہارے سامنے آ گیا. یہ باتیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں. وہ بیٹا کہتا ہے. تو میں تو پہلے کس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بچپن میں محاورے سکھائے جاتے ہیں. اتفاق میں برکت ہے. یہ دیکھو ماچس کی تیلیاں, اس کو اگر آپ اکیلا اکیلا توڑو گے ٹوٹ جائے گی, جوڑو کے توڑو گے نہیں ٹوٹے گی. لیکن یہ چیزیں بڑے ہو کے نہیں رہتی. اور لوگ کیا کہتے ہیں, اپنا اپنا کرو. یہ لفظ بہت سننے میں ملتا ہے کہ اپنا اپنا کرو, تم اپنا کرو, تم اپنا کرو, انڈیپینڈنٹ لائف. یہ انڈیپینڈنٹ لائف ایک دھونگ فضول چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں, اسلام اگر آپ مانتے ہیں کامل دین ہے, مکمل دین ہے, اس کے اندر ان چیزوں کا تصور نہیں ہے. اسی دین کے اندر مل بانٹ کے چلنے کا تصور ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اور جانور میں فرق ہے. جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے بہن بھائیوں کے. وہاں پہ جانوروں میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ پرائیویسی مطلب جانور کھلے عام جو مرضی کریں, جس کے ساتھ مرضی کریں. اس لیے میں بات بھی یہ کرتا ہوں نا کہ انسان جو ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے, وقار ہوتا ہے. وہ ایئر بلو والی رکھتے نہیں کرتا. وہ جو جہاز میں جو میاں بیوی آپس میں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو بھی آپ کہہ لیں, انسان میں اور جانور میں فرق ہوتا ہے. لیکن آج کل یہ آزادی رائے کے نام پہ لبرل یہ جو کیا کہتے ہیں جی کہ کری رکھو جو مرضی, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اسی چیز کے نام پہ انڈیپینڈنٹ کا رونا بہت رویا جاتا ہے کہ ہم نے الگ رہنا ہے. الگ الگ کمرہ, الگ الگ بیڈ, الگ الگ کپڑے, الگ الگ ٹب, الگ الگ واش روم, الگ الگ کھانا, الگ الگ سب کچھ. یہ الگ الگ کرتے کرتے یقین کرو پھر. اچھا میں آپ کو ان لڑکیوں کا کیا مثال دوں. یہ میں اولاد ڈرامے سے بات کر رہا ہوں. لڑکیاں لکھتی ہیں جی, اکثر لکھتی ہیں کہ 30-32 سال تک شادی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد تو آپ کرو گے یہ آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں. پھر کہتی ہیں جی بچہ ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہم نے ایک بچہ کرنا ہے. یعنی کہ ساری زندگی میں ان کی باتیں, ان کی مرضیاں چلنی. اب مسئلہ کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے نام پہ یہ جو چیزیں آئی ہیں, یہ تو لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی جو آزادی رائے کے نام پہ یہ کرتی ہیں. لیکن جو ہمارے مڈل کلاس طبقہ ہے, جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے, جو لا ڈرامے میں دکھایا گیا زیادہ تر, وہاں پہ جو مائیں ہوتی ہیں لڑکیوں کی وہ پٹھی متیں دیتی ہیں, وہ اس قسم کی متیں دیتی ہیں اور وہ انٹرفیئر کرتی ہیں, بیٹی تم نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور بیٹیاں کیا کرتی ہیں, وہ ماں کی امپلیمنٹیشن لے کے اگلے گھر میں امپلیمنٹیشن کرتی ہیں, انسٹرکشن لے کے, اور وہ اگلا گھر تباہ کر دیتی ہیں. اور تباہ کرنے کے بعد اسی ماں کو کہتی ہیں چل ہوں نکل جائے میری زندگی. تو اب دیکھیں مسکان اپنی ماں کو دکھا دے رہی, وہ کہہ رہی ہے چل چھڑ دے میری جان, تو میری زندگی تباہ کرتی. تو جو لڑکیاں یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, اب مسکان کو دیکھ لیں اس کا انجام. وہ اب رو رہی ہے اکیلے گھر میں جو اس نے نام لگوایا ہے. اس گھر میں سارے رہتے تھے, ماں باپ بہن بھائی سارے خوشی خوشی. اب اکیلی ہے اس گھر میں, اور اس کی وہ جو ٹیچر امی ہے وہاں پہ آ گئی ہے, لیکن وہ ٹیچر امی کو دکھا دے رہی ہے کہ جائیں آپ یہاں سے. تو آپ لوگ بھی ایسا انجام چاہتے ہیں تو ایسے ہی رہیں, نہیں تو سمجھ جائیں. اور سمجھنے میں برائی کوئی نہیں ہے, اپنی زندگی بندہ صحیح کرتا ہے. اب آپ لوگ سوچیں کہ یار کیا سمجھنا, کیا سیکھنا ہے. ہر بندے نے اپنے طور پہ سیکھنا ہے. ساس ہے تو ساس نے اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا ہے, کوئی حرج نہیں, سب نے سیکھنا ہے. بندے ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ نے بیوی کا بھی فرض کرنا ہے, ماں باپ کا بھی کرنا ہے, کسی ایک کا نہیں کرنا. کسی ایک کے کرنے کے چکر میں یہ نہیں کہ دوسرے کا چھوڑ دینا, نہیں نہیں, دونوں ہیں, بچوں کی بھی ہیں, تینوں ہیں, سب ہیں, جو ہیں وہ ہیں. اسی طریقے سے جو بہو آتی ہے وہ یہ سوچ کے آئے کہ یہ میرا گھر ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا گھر ہوتا ہے آپ اس سے مخلص ہوتے ہیں, آپ اس سے غداری نہیں کرتے. اور جو لڑکی آپ کے گھر کی باتیں پیچھے بتاتی ہے وہ آپ کے ساتھ غداری کرتی ہے, اور جو غداری کرتی ہے وہ غدار ہے, اور جو غدار ہے وہ مخلص نہیں ہے, اور وہ آپ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. میری نظر میں جو لڑکی آپ کے گھر کی پرائیویٹ باتیں یا جو بھی باتیں اپنی اماں کو بتاتی ہے وہ غدار ہے, وہ آپ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. جس نے جو سمجھنا سمجھے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی چھٹی کرا دینی چاہیے, یہ نہیں سمجھتے. اور ان کی معافیاں بھی میں نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ معافیاں بھی اوپر سے کرتے ہیں. میں نے 100 دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے, یہ جھوٹی معافیاں مانگتے ہیں. آپ کو نہیں یقین تو آپ نے کوئی زندگی گزاری نہیں ہے, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں, ٹھیک ہے. معافی ہوتی ہے غلطی کی, غلطی سے فرض کریں میرے سے یہ چیز گر گئی, میں کہوں گا اوکے آئی ایم سوری میرے سے گر گئی. میں نے سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے یہ چیز کرائی ہے کہ اگلا بندہ گر جائے نیچے ٹھڈا لا کے, وہ غلطی نہیں ہے, وہ گناہ ہے. میں نے پلاننگ کر کے سازش کی. دس از ناٹ اے تھنگ کہ بھائی آپ کہیں کہ جو مرضی کرتے رہو, اگلے کی زندگی تباہ کر دو, لت باندھ دو, اسے جان سے اوپر لے جاؤ اور کہو کہ جی آئی ایم سوری, دیٹس اوکے. نو, دیٹس ناٹ اوکے, ٹوٹلی ناٹ اوکے. اولاد ڈرامے کے اندر نہ بہو کو معافی بنتی ہے نہ بچوں کو معافی بنتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اور اینڈ پہ انہوں نے دکھایا کہ وہ معافی مانگتے رہ گئے, لیکن ماں باپ نے معاف نہیں کیا, اور وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں گے جب تک وہ معاف نہیں کرتے. مطلب دکھایا یہ کہ وہ مانگتے رہیں گے. مسکان کا انجام دکھایا کہ وہ اس گھر میں ویرانے میں بیٹھی ہے اکیلی, جو اپنے نام لگا کے بیٹھی ہے, اور وہاں سے اپنی اماں کو جس کے ساتھ ٹیچنگ لیتی تھی, اس کی اسٹوڈنٹ تھی, اس کو دھکے مار کے نکال رہی ہے کہ نکل جا تو میری زندگی تو. تو مسکان کا انجام آپ نے دیکھ لیا. بیٹے جو سے اب تینوں جفی ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں اتفاق میں برکت کر کے, اور کہتے ہیں ہم مل جل کے اب چلیں گے. کہہ رہے ہیں مل جل کے چلیں گے, اور پہلے یہی بیٹے کہتے تھے کہ میں کسی کا بوجھ کیوں اٹھاؤں. ہوتا کیا تھا, بیٹا کوئی کہتا بھی تھا بہویں جو تھیں وہ کان بھرتی تھی,
एक लड़की सिर्फ अच्छी थी, सुनीता मार्शल, वो अपने बंदे को हमेशा कहती थी कि पॉजिटिविटी के साथ चलें, बहन भाइयों को लेके चलें, मिलजुल के चलें। तो उसको सबसे पहले एहसास हुआ, क्योंकि उसको एहसास सबसे पहले इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बीवी अच्छी थी। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपकी बीवी अच्छी नहीं है, आपकी ज़िंदगी तबाह है। आपकी बीवी अच्छी नहीं है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट हैं, भावें जो मर्जी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपकी ज़िंदगी तबाह है। वो बिल गेट्स की बीवी भी छोड़ के चल गई। आपकी बीवी अच्छी नहीं है, आपके घर में सुकून नहीं है। आपकी बीवी अच्छी नहीं है, आपकी औलाद ख़राब है, आपकी नस्ल ख़राब है। आपकी बीवी, आपका यानी कि बीवी से घर का सुकून है, माने ना माने। बीवी बेशक नौकरी करे, बेशक हाउस वाइफ हो, जो मर्जी हो, लेकिन बीवी अगर आपके साथ मुखलस है तो आपका घर का सुकून है। ज़िंदगी जो 40-50 साल आपने गुजारने हैं वो ठीक गुजर जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी का जो सा वो छोटा हिस्सा तबाह। ठीक है, तो बीवी का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात आ गई मर्दों की, तो ज़हरी बात है, नेचुरल बात है। जिस तरह मैं बीवी को कह रहा हूँ, मर्द का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हो नहीं सकता कि अगर बीवी अच्छी और मर्द अच्छा नहीं है तो घर, तो दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन बीवी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मर्द मोमन जो उनसे हैं वो गुस्से में ख़राब होते हैं या फिर बिगड़े होते हैं, बड़ा कुछ गलतियाँ होती हैं। लेकिन जो लड़की है ना, वो अमूमन जो माशरे में ज़्यादा फैक्टर आजकल पाया जा रहा है जिसकी वजह से डिवोर्स हो रही है, वो जी साजिशी फैक्टर है कि जी सास को सास समझ के उसको जलील करना, नंद को और नगाह से देखना, अपना जो बंदे का घर है उसे समझना कि यहाँ पे मैं रेंट पे आई हुई हूँ, ठीक है, और असल घर तो मेरा पिछला ही है, और उधर भी टो रखनी, इधर भी टो रखनी, और फिर कामों को गुनाह समझना, किचन में जाना गुनाह समझना। मैं साफ सी बात कर रहा हूँ, लड़कियों को है आजकल मसला। फिर साजिशें करना, और ये जो इस किस्म की गिबतें हैं, चुगलियाँ, और ये पीठ पीछे मसले, प्लानिंगें करना, और फिर कमरे में बड़े रहना रात तक मुंह बना के और पैड़ा सा, और बंदा आना तो उसे पानी ना पूछना, कहना वही वो अपी पपी है। तो इस किस्म की जो लड़कियाँ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनको ठीक होना पड़ेगा। नहीं होंगी तो ठीक है, डिवोर्स रेशो आप देख लें माशरे में पीक पे गई हुई है, ठीक है। तो वो जो लोग कहते हैं सज़ा कहाँ मिलती है माशरे में, ड्रामे में दिखाया जाता है, ये सज़ाएँ ही हैं। आप यकीन करें, जो लड़की अपने बड़ी फ़ख्र से खुला लेके बैठ जाती है और बिल्लियाँ पाल लेती हैं, आजकल लड़कियाँ बिल्लियाँ पालती, तो वो असल में अपने आप को सज़ा दे के बैठी होती हैं, ठीक है। और उनको अंदर से पता होता है कि मैं जो उनसे ना सज़ा याफ्ता हूँ, लेकिन वो ऊपर से शो करा रही होती हैं, आई एम हैप्पी, डिवोर्स एंड हैप्पी। दैट्स नॉट द थिंक, डिवोर्स एंड हैप्पी। इस तरह नहीं होता। इस तरह होता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, गलत रिलेशन में हैं, तो आप वहाँ से निकल किसी अच्छे रिलेशन में जाएँ, तो दैट्स अ थिंग। लेकिन ये नहीं कि आप अकेले रह के कहें कि जी हाँ बड़े खुश हैं, इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये फितरत नहीं है। खुदा ताला ने ये जो था इस तरह नहीं इंसान को रखा। तो अगर आप इतने ही थे तो आप पहले ही ना करते। दूसरी बात ये कि जो मैं सबसे ज़रूरी बात इस ड्रामे के वाले से करना चाहता हूँ, तो ज़रूरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि पूछता है जब कोई दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। तो माँ का जो आप एहसान है ना, वो तो एक रात का भी वो पूरा नहीं कर सकते अगर आप कंधे पे बिठा के उनको खाना काबा का चक्कर भी लगवाएं। ये बात आप सब जानते हैं। तो मकसद ये कहने का कि माँ की जो आप एहसानों का बदला है वो आप पूरा कर ही नहीं सकते। तो आप जो सा लिटरली उनके साथ जब ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खुदा ताला भी देख रहा है। तो दुआ जो उनसी है ना, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और दुआ उसको लगती है जो हकदार होता है। और हकदार कौन होता है? जिनकी वजह से माँ बाप के दिल को सुकून होता है, खुश होते हैं। माँ बाप सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन लगती सबको नहीं। ये मैं आपको बता दूँ, लगती उनको है। ये ज़रा सुने प्लीज़। उनको दुआ लगती है जो उसके हकदार होते हैं, जो माँ बाप को सुकून देते हैं। खुदा देख रहा होता है ना। और जो माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं उनको दुआएं भी नहीं लगती, ठीक है। और फिर जब उनको दुआएं नहीं लगती माँ बाप की, जिनके साथ नहीं होती, तो वो क्या होता है उनके साथ? फिर ये होता है कोई एक जेल में गया, कोई एक जो है एक का बच्चा गया, और एक जो भी ज़हनी सुकून नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं आपको एक बात कहूँ, इस ड्रामे में भी दिखाया कि वो उसने कहा कि मैंने जो सा पैसा कमा लिया दरमियान वाले ने, लेकिन मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिला। बड़े वाला जो सा वो 2 नंबरियों में पड़ गया, उसका भटक गया, वो जेल में चला गया। छोटे वाले के साथ जो कुछ हुआ सबके साथ हुआ। लेकिन हकीकत में अमूमन हमारे वो जिस तरह वो ड्रामे में दिखाया गया कि वो जब अवार्ड लेने जाता है बेटा, तो वहाँ पे एक लड़का आके कहता है कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं अपना अवार्ड माँ को डेडिकेट करता हूँ कि उसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो जिसकी माँ थी और उसने माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, वो वहाँ बैठा परेशान होता है कि मेरी, क्योंकि वो आगे वाला कह रहा होता है कि जिनके पास माएँ हैं
یہ بات بڑی ضروری ہے. یہ بات میں نے کوئی 10 دفعہ کی ہے ریویو میں, اور یہ ڈرامے کے اندر یہ ڈائلاگ تھا کہ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ جس کے پاس ماں ہے, لیکن اتنا ہی بد قسمت ہے وہ اگر اسے ماں مل گئی ہے اور اس نے جو ہے اس کی خدمت نہیں کی اور اس سے دعائیں نہیں لی, تو وہ بڑا بد قسمت ہے. تو وہ بیٹھا سن رہا تھا کہ ہاں میں خوش قسمت ہوں, میرے پاس ماں ہے, لیکن بد قسمت بھی ہوں سب سے بڑا کہ میں نے ماں کی دعائیں نہیں لی کیونکہ میں نے ماں کو تکلیف دی ہے. تو اب آپ سمجھ لیں ایسے ہی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں رمضان کے روزے ملیں جوانی میں اور روزے نہ رکھیں, تو اس سے بڑا بد قسمت کوئی نہیں. یعنی کہ آپ کے پاس صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, تندرستی ہے, اور آپ جوان ہیں اور آپ روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ روزے نہ رکھیں تو بڑا بد قسمت ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کے بارے میں, تو کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں, کئیوں کے پاس باپ نہیں ہے, کئیوں کے پاس ماں نہیں ہے, میرے پاس باپ نہیں ہے. اب میں کبھی باپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہمیشہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہوتے تو ایسا ہوتا, لیکن ہوتے تو ٹھیک ہے. میں 10-11 سال کا تھا جب میرے باپ فوت ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس ہیں اگر وہ اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے, سلوک اچھا نہیں رکھتے, یا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھتے ہیں جو لا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے, تو وہ اس کی قدر ہم جیسوں کو ہوتی ہے. لیکن اصل تو بات وہی ہے کہ قدر وہ کرے جس کے پاس ماں باپ ہیں اور وہ پھر بھی ان کی عزت کرے اور سمجھے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں یار, یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں, مطلب یہ لبرل کے نام پہ, آزادی رائے کے نام پہ بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں. بدتمیزی ہے نا کہ موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور ماں باپ سائڈوں پہ بیمار پڑے ہیں, جو مرضی ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اپنے گاڑیوں کی پرواہ, اے سیوں کی پرواہ ڈرامے میں دکھایا گیا, لیکن ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے کھانوں کی, اپنی ہر چیز کی. تو زندگی اس چیز کا نام ہرگز نہیں ہے, نہ پھر ریلیجن میں, اسلام میں اس چیز کا ہے, میں سمجھتا ہوں کسی ریلیجن میں نہیں. اور یہ زندگی چھوٹی سی ملی ہوئی ہے اور پھر بعد میں پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ایک چیز گزر جاتی ہے جس طرح مونی کے ساتھ ہوا وہ واپس نہیں ہوتا. تو میں تو یہ صرف کہوں گا کہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ یار اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں, نیا پاکستان کی طرح, نیا اپنا بھی نیا بنائیں. نیا پاکستان تو نہیں بنا ابھی تک, لیکن اپنے اندر نیا سدھار لے کے آئیں اور ڈرامے سے پازیٹیو چیزیں سیکھیں, اور اس کا بڑا فائدہ ہے اگر بندہ سیکھے. تو کہنے کا میں نے جو ضروری بات وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں. اکثر یہ کہ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو جس کے ماں باپ نہیں ہوتے اور وہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا ایوارڈ ماں باپ کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہوں میں آج یہاں پہ. اور جس کے ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ماں باپ کو جوتیاں مارتا رہا ہوں. تو یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہے, چیزوں میں بھی, یہ تو ماں باپ ہے, تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی, اور جس کے پاس نہیں ہوتی اسے اس کی قدر ہوتی ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں نا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی ہو گئی, بنگلہ ہو گیا, جس کے پاس ہے اس کو اس کی قدر نہیں, اور جس کے پاس نہیں اسے قدر ہے. لیکن یہ تو چیزیں ہیں, جو ماں باپ ہیں وہ چیز تو نہیں, وہ تو آپ سے بے لفظ محبت کرتے ہیں, اس کی گارنٹی کسی کو دینی پڑے گی, ساری دنیا جانتی. تو آپ لوگ جب ان کی سامنے بیوی کی خاطر یا اپنی انا کی خاطر یا اپنے بچوں کی خاطر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو غلط ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں, جس طرح ڈرامے آج کل آ رہے ہیں مجھے ودا کر اور پردیس, اس میں ماں باپ اچھی حرکت نہیں کر رہے, تو اس میں وہ بیٹے ماں باپ کی کہنے پہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, تو وہ بھی اسی طریقے سے غلط ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ جو بندہ ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری ہے, اس نے مینیج کرنا ہے ماں باپ, بیوی, بچے, بہن بھائی, سب چیزیں. تو جو کسی ایک چیز سے بھی بھاگے گا, اسپیشلی ماں باپ اور بیوی بچوں سے, تو وہ غلط کرے گا, زیادتی کرے گا. یعنی کہ کسی ایک کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کو اگنور کرے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیوی کا بھی رائٹ ہے, ماں باپ کا بھی رائٹ ہے, اور اپنی ذات کو پیچھے رکھنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنی ذات کو پیچھے رکھنا چاہیے. لیکن جو نہیں سمجھتے وہ بعد میں پچھتاتے ہیں, اور پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں پچھتانا نہیں چاہتا, اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کی مصلحتاً حرکتیں بھی آپ کو پچھتانے پہ مجبور کرتی ہیں. جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مصلحتاً چیز چلتی ہے نا, وہ میں اپنی والدہ سے بھی بحث کروں گا, وہ بھی کہتی ہیں کہ میں مطلب بات کروں نا, بحث کروں, یا ہو جاتی ہے صحیح وہ بحث نارمل. تو اس میں وہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی تینوں نہیں پتہ, تو چپ کر کے بہ, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں وہ کس بات پہ, مثال طور پہ کہ جو میں کہتا ہوں کہ یار وہ فلاں میاں بیوی کی آپس میں ریلیشن اچھا نہیں ہے تو ختم کریں, تو وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا, اولاد یہ وہ. تو وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ جو اولاد ہے نا ان کا ویسے ہی بیڑا گرک ہو رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا. تو اگر اس پہ کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے یا مجھ سے ریگری نہیں کرتا, کمنٹ کریں, میں اس کو جواب دے دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن میاں بیوی کا اچھا تعلق نہیں ہے ان کو ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور جو لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں ان کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ایک اپنی پرسنل رائے ہے تو میں اس پہ چلتا ہوں. جو سمجھتا ہے کہ نہیں مصلحتاً ذلیل ہوتے رہیں, مصلحتاً جوتیاں کھاتے رہیں, مصلحتاً گالیاں کھاتے رہیں, مصلحتاً ٹھیک ہے سب کچھ کرتے رہیں, تو میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا. بارش اور بادل اور گرج برش اولے, بارش اولے سارا کچھ ہی ہو رہا ہے اس ٹائم اسلام آباد میں. اور مطلب ٹیمپریچر جو تھا میرے حساب سے 48 ڈگری سے 24 پہ آ گیا, کیونکہ اخیر ہی بارش ہو رہی, باہر کھڑکی سے نظر آ رہا ہے اور اخیر ہی موسم ہے. اور اس ٹائم کیونکہ میں اس ٹائم ہی کرتا ہوں یہ کام ریویو والا, اس ٹائم رات کے 2-2:30 بجے ہوئے ہیں اور اخیر موسم ہو گیا. تو گرمی میں ایسا موسم ہونا بھی اللہ کی مہربانی نعمت ہے, ہم تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ وکری بات ہے, میں اسی میں بیٹھا ہوں, لیکن پھر بھی یہ موسم بھی ایک ظاہری بات ہے, کیونکہ جن لوگوں کے پاس اے سی نہیں ہے وہ تو پھر پریشان ہی ہوتے ہیں نا گرمی میں, وہ کیا کریں. اچھا یہ گرمی سے اے سی سے یاد آیا, یہ بارش سے یاد آیا کہ اصل تو ہمارے ملک میں یہ ڈرامے میں بھی دکھایا گیا ہے, یہی بڑا مسئلہ ہے. گرمی میں انسان کا دماغ بھی گرم رہتا ہے, پھر گرمی میں بل بجلی کا, تو لوگ میری بات کو سیریسلی لیتے ہیں. بڑا مسئلہ ہے, گھروں میں فائنینشیل ایشوز ہیں, پیسوں کے مسئلے, پھر گرمی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, پھر بجلی نہیں, پھر اے سی نہیں, تو اس سے پھر ایک دوسرے سے نا بندہ چڑا رہتا ہے. ذرا سکون سے بیٹھا ہے اے سی والے کمرے میں, ظاہری بات ہے پیسے بھی ہیں, ٹینشن کوئی نہیں, بجلی کے بل کی بھی ٹینشن نہیں, تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی کوئی شیطانی کرے گا تو وہ تو پھر اس کا اللہ ہی آفت ہے, مطلب جو اس موسم میں. لیکن کچھ ہمارے نا سرکمسٹانسز ایسے, یعنی کہ ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں گرمی اتنی شدید پڑتی ہے. جو میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا, بندہ کہتا ہے سارے لوگ چاندتے جائی جا رہے ہیں تو پاکستانی بہت ہی جذباتی ہو کے سورج ال توری جان رہے ہیں. تو مطلب واقعی جذباتی ہو کے سورج ال توری جان, مطلب گرمی بڑی ہو گئی. تو اتنی گرمی کہ میں نے کل وہ دیکھا کہ پوری دنیا میں نالج کی بات ہے, پاکستان کل کے دن میں سب سے زیادہ گرم تھا, یعنی کہ ہاٹسٹ تھا ٹیمپریچر, پاکستان سب سے زیادہ تھا دنیا میں. تو یار دنیا میں نمبر 1 پوزیشن لی پاکستان نے کل ٹیمپریچر میں, اس کا مطلب گرمی بڑی. اوپر سے اے سی داری بات سب لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں, پھر بجلی جاتی بہت ہے, اب پچھلے دنوں سے بہت جا رہی ہے جب سے گرمی آئی ہے, آپ کو پتہ ہے. پھر بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ اولاد ڈرامے میں دکھایا, وہ 55,000 بل آ گیا, تو وہ اس پہ بیٹے ہاتھ کھڑے کر گئے تھے. وہیں سے شروع ہوئی تھی ساری معاملہ. تو وہیں پہ بڑے بیٹے نے جو تھا گھر چھوڑا تھا, بجلی کے بل پہ گھر چھوڑا تھا, آپ اندازہ لگائیں. اور باقی 2 جو تھے وہ ہاتھ کھڑے کر گئے تھے, میری تو بھی نئی نوکری ہے, میری تو بھی نئی بیوی ہے. تو یہ جو مسئلے ہیں یہ تو چلتے رہنے ہیں, کیونکہ نیا پاکستان اتنے آرام سے نہیں بن سکتا. تو انسان کو خدا پہ توکل کرنا چاہیے, اور کم از کم جو گھر کی خوشیاں ہیں اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے پہ ڈالنے کی بجائے مل جل کے چلنا چاہیے, بجائے تو دے بل, مل جل کے چلیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, اور جو خوش رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ یہ موسم تو گرم ہی رہنا ہے, اور بجلی بھی جانی ہے, اور مہنگائی بھی رہنی ہے. یہ تو بڑا ہے. اس پہ ریویو جو تھا نا, اس طرح کے معاملوں کا کیا حل ہے, یہ میں پردیس ڈرامے کے ریویو میں کرتا ہوں, کیونکہ اس میں کہتا ہوں باہر تو خیر نہ جائیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے, بیوی بچوں کو لے کے جانا تو جائیں, تو خیر یہ مسئلے بھی ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اولاد ڈرامہ ختم ہو گیا, ریویو بھی میں نے بہت کیے, 2 گھنٹے کے کیے, لیکن ابھی میں صرف سرسری سی بات یہ کر رہا تھا کہ بھائی میں میری نظر میں معاف نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹس میں کیجیے گا, مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں جنہوں نے میرے ریویو دیکھے اولاد ڈرامے کے سارے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اولاد ڈرامے پہ ریویو کیے, کیا بات کی, صحیح کی کہ غلط کی. دوسری بات, چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, اور جو میرے سے محبت کرتے ہیں وہ ذرا ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ میرے ذرا سبسکرائبر 2-4 آ جائیں. بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور کائنڈلی سپورٹ کرتے رہیے گا. اولاد ڈرامہ ختم ہو گیا, لیکن اس سے بہتر سبق, اس سے بہتر ڈرامے چلتے رہیں گے, اور میں ریویو کرتا رہوں گا. ابھی میں پردیس پہ کرنے لگا ہوں, وہ اولاد سے بھی زبردست ہے, کیونکہ وہ بھی کہانی ہے, وہ ماں باپ کی ہے, وہاں پہ اور ہے, وہاں پٹھا سسٹم, لیکن معاشرے میں یہ مسئلے چل رہے ہیں نا, تو اس لیے ڈرامے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے, اپنے فضل میں رکھے. میری سپورٹ کیجیے گا لازمی, اور نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.